پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اینٹی کرپشن ڈے منایا گیا، یعنی کہ کرپشن کے خلاف دن منایا گیا، اور پاکستان اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جب سے بنی ہے اور حکومت میں آنے کے بعد اینٹی کرپشن ٹاپ آف دا ایجنڈا پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کو پرسیو بھی کر رہے ہیں۔ اس ایجنڈے میں اب تک کیا کامیابی حاصل ہوئی اور آگے کے کیا اسی پہ اگلے 4 سال بھی اینٹی کرپشن پہ ہی چلے گا، اس حوالے سے وزیر اعظم تو بڑا واضح کر چکے ہیں کہ کسی چور ڈاکو کرپٹ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں نے کرنے ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، احتساب کا عمل اس نے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ حکومت کا جو بیانیہ ہے، یہ کس طرح سے ڈیلیوری اس کی ہوگی، جس پہ اپوزیشن بھی کئی بار سوالات اٹھاتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جب دیکھا جائے کہ یہ مقدمات بنتے ہیں تو اپنے کیا منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب آج لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ کی بیل اپلیکیشن تھی، اس پہ وفاقی حکومت کو کہا گیا ہے کہ 7 دن میں اس حوالے سے فیصلہ کریں۔ تو کیا وفاقی حکومت اس حوالے سے وہی فیصلہ کرے گی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا، یا کہ اس حوالے سے کچھ مختلف پالیسی ہے؟ ہماری اطلاعات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے بڑے واضح ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے جب تک مقدمات چل رہے ہیں ان کا نام ECL سے شاید نہ نکالا جائے۔ تو اس پہ بھی تھوڑی سی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، کیونکہ اینٹی کرپشن ڈے ہے تو حکومت نے ایک اپنی آسٹیریٹی ڈرائیو بھی لانچ کی تھی، تو جو اپوزیشن تھی اور خاص طور پہ جاتی عمرہ، اس کے جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ کس طرح سے ہوئے تھے، اس کی جو فینس بنائی گئی تھی اور دیگر انسٹالیشنز ہوئی تھی، الاسکا بیریئرز وہاں پہ لگے تھے، ایلیویٹڈ پوسٹ لگی تھی، اس پہ جو خرچہ تھا یہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور اس حوالے سے کیا حکومت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کا نیا منی لانڈرنگ کا ان کے خاندان کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تحقیقاتی ادارے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ 18 سوالات بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، انہوں نے کیے تھے۔ ابھی تک ان 18 میں سے کسی ایک اسپیسیفک سوال کا جواب نہیں آیا۔ تاہم جو پارلیمان میں آج ڈیبیٹ ہوئی اس میں ایک اہم نقطہ اٹھایا خواجہ آصف صاحب نے کہ کسی کے گھر کے آگے جا کے اگر پروٹیسٹ کریں گے اور اس طرح کی روایات ڈالی جائیں گی تو پھر آگے سے وہ بھی جواب دینا جانتے ہیں۔ تو کیا ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل ایکریمنی ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کیا اب فیصلے پارلیمان عدالتوں کی بجائے سڑکوں پہ ہوں گے؟ پولیٹیکل سکور سیٹلنگ سڑکوں کے اوپر ہوگی۔ کافی سیریس ایشو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں منسٹر آف کمیونیکیشن اینڈ پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، مریم بی بی نے آج اپلیکیشن جو تھی ان کی ہیئرنگ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں باہر جانے کے حوالے سے، اس حوالے سے پہلے ان کے بیانات کیا تھے، آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نواز شریف کو ECL میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، نواز شریف اسی مٹی میں سے ہے، اسی دھرتی کا بیٹا ہے، آپ میں رہے گا۔ نواز شریف کے باپ دادا کی قبریں بھی پاکستان میں ہیں اور ہم کو بھی پاکستان میں رہنا ہے، فکر نہ کرو، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا منسٹر صاحب بڑا واضح بیان تھا، اور آج ECL سے نام ہٹانے کے لیے ایک تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، تو آپ جانے دیں گے آپ کی حکومت، کیونکہ فیصلہ اب 7 دن میں آپ کی حکومت نے کرنا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ جذباتی جملے جب میں سن رہا تھا تو اس کے بعد ایک جملہ اور ہونا چاہیے تھا کہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ قوم کو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور جب وقت آیا تو کہتے کہ آپ ووٹ کو عزت دو اور مجھے اجازت دو، اور بھاگ گئے۔ اب ایشو کیا ہے؟ آپ نے لندن کے حوالے سے جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی ارشد بھائی، اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ دیکھیے، ان کو بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ کون تھے، کیا بیانیہ تھا ان کا، وہ تمام چیزیں الگ، لیکن 2-3 سوال تو ان سے بنتے ہیں۔ وہ پاکستانی قوم بھی کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ورکرز کر رہے ہیں۔ ورکر کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر آپ نے خود اجازت لے لی اور آپ چلے گئے۔ دوسرا سوال ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ 35 سال حکومت کرنے کے بعد آپ ایک اسپتال نہیں بنا سکے، تو نون کا جو ورکر ہوگا جو UC یا ویرس کونسل کے لیول پہ بیٹھا ہوا ہے یا حجرے مسجد میں جو ان کی دفاع کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیپینڈ ہی نہیں کر پا رہے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ 35 سال میں ہم ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ ہماری قیادت کا خود علاج ہو سکے۔ ایک تو یہ چیز، تیسری چیز آج مجھے خوشی ہے
کہ جب اس اپارٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور میں خواجہ آصف کی شکل کو دیکھ رہا تھا, سامنے جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 5 سال یہاں پہ آپ کے پروگرام میں, دوسرے پروگرام میں آ کے انہوں نے بولا کہ ان جائیدادوں سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے پروگرام میں تو آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے تو زیادہ محبت ہے, وہاں پہ تو جواب دینے پڑتے ہیں نا, لیکن جہاں پہ بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کتنی کوشش کی ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری جائیدادیں نہیں ہیں, لیکن آج کس فخر یا انداز سے ان جائیدادوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ لندن کیا پاکستان میں بھی ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے, وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے کیا پوچھا نواز شریف سے کہ 5-10 سال آپ نے ہمیں اس کام پہ لگایا تھا کہ ہماری جائیدادیں نہیں ہیں. مریم بی بی کو جانے دیں گے آپ لوگ؟ اب اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں ارشد بھائی, کیبنٹ کیا ڈیسیجن لیتی ہے, کیا آتا ہے, کورٹ کیا کہتی ہے, میں آپ کو کورٹ نے تو کہہ دیا کہ 7 دن میں, 7 دن میں آپ کو بتاؤں 2 نہیں ہے ایک پاکستان. میں بار بار کہتا ہوں یہ ہمارے لیے نعرہ نہیں ہے, ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. مریم نواز کو جانے کیا, یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سبزی, ابھی میں سن رہا تھا کسی چینل کے اوپر کسی نے سبزی چرائی تھی اور اس کے پاؤں میں جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا گیا تھا, ان کی بچیاں بھی ان کے ساتھ تھی. یہ جو خواتین جیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ انہوں نے تو لوٹا ہوا ہے ملک کو, انہوں نے تو ہم سب کا خون چوسا ہوا ہے, تو ان کے لیے یہ رعایتیں کیوں؟ ایک اور چیز, جو یہاں پہ ان کی JIT بنی تھی اور اس مافیا کا, یہ مافیا ہے, یاد رکھیے گا یہ مافیا ہے, اس مافیا کے خلاف یہ جو ثبوت آئے تھے, جو آفیسر سے انکوائریز کر رہی تھی, کبھی ہم نے اس کا سوچا ہے ان کو کس طرح انہوں نے دھمکیاں دی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ججز کے اوپر زمین تنگ کر لیں گے, انہوں نے JIT کے ممبران کے بارے میں کیا کہا تھا, وہ جو واجد ضیاء اس وقت تھا, میں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں, ہم نے تو کشتیاں جلا دی ہے نا, ہم تو نہیں. نواز شریف صاحب کو جانے کی کابینہ نے اجازت دی, اب ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت نے وہ تو کورٹ کا تھا. اگر آپ سے کورٹ پوچھے کہ منڈے تک بندہ زندہ رہے گا, مجھے کیا پتا, مجھے تو اپنا پتا نہیں کہ 10 سیکنڈ بعد میرا کیا ہوگا, اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ مریم بی بی کے حوالے سے کیا فیصلہ؟ نہیں, بالکل نہیں جانا چاہیے, بالکل نہیں جانا چاہیے. ان چوروں کو, ڈاکوؤں کو, جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہوا ہے, جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہوا ہے, ان سے تو ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب لینا ہے. کس طرح ان کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے بھی کہا کہ پہلے آپ کہتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں جانے دیں گے, پھر انہیں بھی جانے دیا آپ کی جماعت نے. وزیر اعظم صاحب کی اس حوالے سے کوئی پارٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ مریم بی بی کو نہیں جانے دیں گے؟ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ سنی تھی جب نواز شریف چلے گئے, آپ نے ان کا جو خیال تھا, ان کی جو سوچ ہے, ان کا جو ویژن ہے, آپ نے سن لیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان. یہاں پہ غریب کے لیے جو قانون کے اوپر جو ہمارا غریب طبقہ ہے, ان کے لیے الگ قانون ہے, امیر کے لیے الگ قانون ہے, تو نہیں ہو سکتا. تو وزیر اعظم کی اسپیچ سے جو میرا امپریشن تھا وہ تو لگ رہا تھا کہ شاید جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ایون پرائم منسٹر کو مسلیڈ کیا گیا. میرے سامنے 2 چیزیں ہیں جو کیبنٹ میں آئی تھی, ایک میڈیکل رپورٹس وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک یہ ہوا تھا کہ عدالت نے ہم سے پوچھا کہ منڈے تک آپ اس کا بتا دیں, تو ہم بتانے سے رہے. دوسرا, اگر آپ کو عدالت فیصلہ کرتی ہے, لاہور ہائی کورٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کس کو جانے دیں, تو عدالتوں کا کیا, عدالتوں کا ہم تو احترام کرتے ہیں. ہمارا جو منشور تھا 96 میں جب PTI بنی, تو معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک, ہم تو اس ویژن کو لے کے آئے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قانون مضبوط ہو. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہاں پہ طاقتور کے لیے قانون کیا گیا. جی, وزیر اعظم کو مس گائیڈ یا مسلیڈ کیا گیا. وہ تو میڈیکل بورڈز ہے, پھر لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے, لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد وہ چلا گیا. آج آپ نے خواجہ آصف کو بھی پارلیمنٹ پہ سنا تھا. خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کی کہ سیاسی دشمنی کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کریں, اور پارلیمنٹ میں یہ بات کی. یہ لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. اس سیاسی دشمنی کو میری درخواست ہے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں. ہم دشمنیاں نبھانا بھی جانتے ہیں, ہمیں مجبور نہ کریں. اگر ہمارے قائد کے گھر کے اوپر جہاں پہ وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے, تو یہاں پہ ہر ہمارا مخالف جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے, وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو. اس سیاسی دشمنی کی ذاتی دشمنی میں تو نہیں تبدیل ہو رہی جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. ایک چیز کا, یہ جو بندہ جس کی آپ تقریر دکھا رہے تھے, میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, یہ سر جھکا ہوا تھا اس کا, یہ بڑی شرم حیا کی لیکچر دیتا تھا نا, سر شرم سے جھکا ہوا تھا. ایک سوال کہ کیا آپ میرے ملک کے وزیر دفاع تھے, وہ وزیر خارجہ تھے, آپ نے UAE میں دھوبی موچی پتہ نہیں کہ کوئی چوکیدار کی نوکری کر رہے ہیں, 15 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں, آپ نے اقامہ رکھا ہوا ہے, آپ میرے ملک کے کون سے راز دے رہے تھے؟ آپ ان کے لیے کیا خدمت دے رہے تھے کہ آپ نے میرے ملک کے پارلیمنٹ کا اور وزارت کا آپ نے حلف اٹھایا. آپ پاکستان میں تھے لیکن ہفتے میں 4 دن آپ کی ادھر حاضریاں لگتی رہی. ان کو شرم نہیں آتی؟
یہ تو خود ہی کام ہے. یہ مافیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تمام بینیفیشری ہیں اس کے. اگر نواز شریف ان کا قائد تھا, اس نے چوری کی, ڈاکہ ڈالا, ملک کو لوٹا, باہر منی لانڈرنگ کی, اگر شہباز شریف نے کی تو یہ سارے ان کے ساتھ تھے. آج ہی پہلے قطار میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لندن میں تھے, آپ ایک ایک بندہ میرے سامنے لے کے آئے. خواجہ آصف یہ اقامہ ہولڈر, وہاں پہ اپنے پتہ نہیں اقامہ ہولڈر کا مطلب یہ کہ آپ کی جو اکاؤنٹس بنیں گے, پھر جو آپ کے پیسے ہوں گے اس کا کس طرح آپ ٹریل نہیں ڈھونڈ سکتے, کس طرح آپ کو معلومات نہیں مل سکتی, کس طرح آپ اس کو چھپاتے ہیں. اس طرح بڑے سوالوں کس نے جواب دینے ہیں. احسن اقبال تھا, احسن اقبال کے بھائی کے کیسز دیکھیے, احسن اقبال کے خود اپنے کیسز دیکھیے, کس نے ملک کو کتنا نقصان پہنچا. پھر اس کے ساتھ ایک اور تھا جو جس نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا تھا کہ میرا بیٹا کمپنی کا مالک ہے, یہ جواب دے گا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو یہ سارے اس سسٹم کے بینیفیشری ہے. میں نے آج ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ ایک شرم اگر کسی میں ہونا تو یہ پارلیمنٹ آج انسدادی کرپشن کا عالمی دن ہے. آج کرپشن کے خاتمے کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں, لیکن یہ اٹھتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر مراد سعید یا عمران خان, اگر ہم اٹھاتے کہ احسن اقبال آپ کے بھائی کی یہ کیسز ہے آپ اس کا جواب دیں, یا آپ کے اوپر یہ کیسز ہے یہ جواب دیں. اگر ٹی ٹی شہباز شریف کے اوپر 200 ٹیٹیاں آتی گئی اور اس کا بلٹ پروف گاڑی, اس کی سرکاری جو ایلیٹ فورس ہے, اس کا سی ایم سیکریٹریٹ, اس کا ذاتی گھر اس کرپشن کی پیسے کے لیے استعمال ہوتا رہا, اس کے بیگمات کے لیے اس میں جائیدادیں خریدتی گئی, تو اگر ہم یہ سوال کرتے تو ہم مجرم ہیں. یہ ذاتی لڑائی ہے. ہم نے آپ کے ساتھ کوئی ذاتیات تو ان کا شیوا ہے. انہوں نے میرے بارے میں کیا نہیں کہا, انہوں نے میرے قائد کے بارے میں کیا نہیں کہا, انہوں نے کتنے ذاتی حملے نہیں کیے. ہم یہ چیزیں نہیں کرتے, لیکن اگر آپ نے ملک کو لوٹا ہوا ہے اس کے اوپر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ دیکھیے ارشد بھائی کہ یہاں پہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, یہاں پہ لوگ سکولوں سے باہر ہیں, کسی کو صاف پانی نہیں ملتا, سندھ کے اندر وہاں پہ کتوں کے کاٹنے سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے, اسٹریچر نہیں ہے, ایمبولینس نہیں ہے, لیکن یہ سارے اٹھ کے ایک خاندان کا دفاع کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اور یہ بھی لوٹا انہوں نے ہے, خون ہمارا چوسا ہے. مطلب جس کا ووٹ ہم لے کے ہیں ارشد بھائی, جس کا ہم ووٹ لے کے ہیں, ہم ان کی ترجمانی نہیں کرتے. میں ان کو کہتا ہوں کہ ظلم سہنے کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے, بزدل ہو تم تو بغاوت بھی نہیں کر سکتے. جو چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ شہباز شریف صاحب نے کچھ جاتی عمرہ میں کام شام کروائے تھے 176 ملین کے, جس میں کہ میٹل میش باؤنڈری لگوائی گئی تھی, الاسکا بیریئرز تھے, 20 ایلیویٹڈ آبزرویشن پوسٹ تھیں, 90 سی سی ٹی وی کیمرہ, 100 LED فلڈ لائٹس. یہ جو چیف منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دی تھی تو یہ کام صحیح ہوا تھا اور حکومت ابھی تک اس پہ آرام سے بیٹھی ہے. جو آپ نے بتایا یہ بنتے ہیں 214 کروڑ 13 لاکھ 23 روپے, 214 کروڑ 13 لاکھ 23 روپے یہ بنتے ہیں. اب اس کے آپ نے کہا کہ کیا یہ ٹھیک تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ذاتی جاتی عمرہ کا گھر ہے, اس میں آپ نے دیواریں اونچی کرنی ہے سیکیورٹی کے نام پہ, آپ اس پہ پیسہ لگاؤ قوم کا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک سڑک ان کے گھر جا رہی ہے, وہ سڑک بنا لو آپ قوم کے پیسوں سے. آپ نے وہاں پہ CCTV کیمرے لگانے ہیں, آپ لگاؤ قوم کے پیسے سے. لیکن یہ تو چھوڑے, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. گھر کا انٹرٹینمنٹ بھی آپ کرو قومی خزانے سے, اور 213 کروڑ تو یہ ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ کہ ان کے گھر پہ 2717 پولیس کے اہلکار تھے. آپ کو پتہ ہے ارشد بھائی, ایک پنجاب کے پولیس اہلکار کے اوپر جو ان کے گھر میں تھا اس کے اوپر کتنا خرچ آ رہا تھا؟ 40,000 روپے ہر مہینے. 2717 پولیس اہلکار 10 سال تک ان کے گھر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے خزانے سے, ملک کے خزانے سے 40,000 روپے ان کو ہم پے کر رہے ہیں. پھر یہ جو شہباز شریف اس کا ہوگا کیا؟ اب یہ خرچہ ریگولرائز ہو چکا ہے سارا, کیونکہ اس میں تو سمریز وغیرہ پولیس نے بھی بھیجی تھی کہ ہاں جی سیکیورٹی کے لیے ساری چیزیں وہاں پہ ضروری ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہے, اس میں انہوں نے CNW ڈپارٹمنٹ پنجاب کا, PWD ڈپارٹمنٹ, پھر IB کے تھرو, پھر پولیس کے تھرو جتنے اخراجات کیے ہیں, یہ تو 2-3 چیزیں آپ نے بتائی. پھر ان کے دوروں کے اوپر آ جائے, ان بچوں کے سرکاری جہاز کے استعمال کے اوپر آ جائے, 556 دورے پرائم منسٹر کے جہاز کو شہباز شریف استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر آ جائے, پھر نواز شریف کے ٹپ کے اوپر, گفٹس کے اوپر, وہاں پہ ان کے کانوں کے اوپر. آپ حیران رہ جائیں گے, ان کا بے ضرر نہیں تھا وہ ممنون مسلم لیگ کا, ممنون حسین ہمارے صدر صاحب, انہوں نے بھی ٹپ دیے ہیں کروڑوں کے. کچھ ہے فگر کتنے کروڑ کے ٹپس انہوں نے دیے ممنون حسین صاحب بھی؟ جی لیکن یہ تو آفیشیل پروٹوکول میں نہیں ہوتا, آپ لوگ بھی باہر جاتے ہیں ٹپس وغیرہ نہیں دیتے. دیکھیے آفیشیل پروٹوکول اس طرح نہیں ہوتا. ارشد صاحب آپ ایک کام کریں کہ شہباز شریف اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر بھی لیتے ہیں CM پنجاب کے لیے, ذاتی VIP فلائٹس بھی لیتے ہیں, لیکن آپ پرائم منسٹر کا جہاز 556 دفعہ استعمال کر رہے ہیں. نواز شریف جا رہے ہیں اپنے بچوں سے ملنے ایون فیلڈ, ٹھیک ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, ہائیڈ پارک کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا, ادھر بھی جاتے ہیں, لیکن یہ 20 پرائیویٹ دورے کر لیتے ہیں وہاں پہ.
کس کے خزانے سے؟ قوم کے خزانے سے. لیکن اس کا کیا ہوگا آپ نے پوچھا. یہ کمیشن کے پاس تمام ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں, اس کا احتساب ہو رہا ہے. اور میں نے پارلیمنٹ کے فلور آف دی ہاؤس میں نے کہا تھا کہ جو ان کے بچوں نے جہاز استعمال کیا, ہیلی کاپٹر استعمال کیا, کیا پبلک آفس ہولڈر تھے؟ کیا ان کو ٹائٹل تھا؟ کیا ان کے ذاتی گھر 5 کیمپ آفیسز تھے؟ اچھا وہ تو چھوڑے ارشد صاحب, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. جب نواز شریف نااہل ہوتا ہے, نااہل ہو گیا, سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی 5 آنریبل ججز کے کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, جھوٹا ہے. ججمنٹ آ گئی. ججمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اب یہ خرچے کون برداشت کرے گا, چلو نکالو. ایک نوٹیفیکیشن اور نکل آتا ہے اور اس کا ذاتی گھر جو ہے پھر سے ڈکلیئر ہوتا ہے سی ایم کا, ریاض کا. 5 گھر ان کے کیمپ آفیسز تھے. یہ جو لوٹ کسوٹ کا پیسہ نہیں تھا جہاں پہ رات کو جواروں کی طرح گنتے تھے کہ کس کا کتنا مال ہوا, کتنا ہم نے کما لیا, کتنی رشوت لی, کتنا کیک بیکس میں لیا, یہ تمام گنتی جو ہوتی تھی وہ بھی سی ایم کے آفیشیل ریزیڈنس میں ہوتی تھی. اس میں آپ نے 18 سوالات بیرسٹر شہزاد اکبر نے کیے تھے, کوئی ایک آدھا جواب آیا اس حوالے سے؟ لیکن نہیں آئے گا ارشد صاحب. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ سٹوری کی تھی اور آپ نے جو ہرے رنگ کی بلٹ پروف گاڑی دکھائی ہے, اس سے کوئی انکار کرے گا؟ اس بلٹ پروف گاڑی کو جو ایلیٹ فورس والی کی سیکیورٹی مل رہی ہے اس میں پیسہ پہ بھی آ گئی ہے. تو یہ دیکھیں, اس سے وہ انکار کر سکتے ہیں؟ ان کی گاڑی ہے, بلٹ پروف گاڑی ان کی ہے. پھر ایلیٹ فورس کے اہلکار اس کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. سیکیورٹی کس چیز کو دے رہے ہیں؟ سی ایم کی گاڑی کو نہیں. سی ایم کا جو لوٹا ہوا مال ہے اس میں پڑا ہوا ہے, اس کو لے کے جانا ہے. اب اچھا یہ جائے گا کدھر؟ یہ گاڑی آپ نے شاید دکھایا ہو یا نہیں دکھایا, یہ جائے گی اب ماڈل ٹاؤن. جب ماڈل ٹاؤن میں یہ گاڑی جاتی ہے تو جہاں پہ جا رہی ہے وہ بھی سی ایم کا رہائش کا, جہاں پہ یہ پیسوں کی گنتی ہو رہی ہے وہ بھی سی ایم کا رہائش کا. یہ پیسہ ہے پنجاب کے لوگوں کے اوپر جو لگنا تھا. یہ ہوا منی لانڈرنگ. ٹی ٹی کی صورت میں پاکستان آنے لگا. پاکستان جب آیا ارشد صاحب تو یہاں پہ جب بیگمات کے لیے انہوں نے گھر خریدنے ہیں اس کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوا. چاہے حمزہ شریف جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے لیے گھر خرید رہا ہو, چاہے شہباز شریف اپنی اہلیہ کے لیے مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں کہیں پہ یہاں پہ وہ گھر خرید رہے ہو, تو اس کے لیے استعمال ہوا. آپ نے سوال پوچھے کیا اس سے وہ انکار کر سکتے ہیں کہ جو نثار گل تھا ان کا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز نہیں تھا؟ کیا علی احمد کے نام سے یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹر اسٹریٹجی اور پلاننگ, مطلب اسٹریٹجی کس چیز کی, کرپشن کی, لوٹ مار کی, کہ کس طرح ہم نے لوٹنا ہے ان کو, قوم کو. اچھا یہ سی ایم ہاؤس میں تھے یا سی ایم آفس میں تھے, اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا یہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ بلٹ پروف گاڑی ان کی ہے؟ نہیں کر سکتے. کیا یہ جو منظور پاپڑ والا, یہ جو کیش بوائز تھے ان کے, ان سے انکار کر سکتے ہیں؟ انکار نہیں کر سکتے. میں صرف ان ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس کا ریکیپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ناظرین یہ ٹی ٹی کا جو ساگا تھا یہ کہانی ہے کیا, اور یہ ٹی ٹیز وغیرہ اور کیش بوائز کی کہانی کیا ہے, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. نیب نے چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے دوران شہباز شریف کے خاندان کی جعلی کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ اہم کرداروں کو گرفتار بھی کیا ہے. نیب ذرائع کے مطابق یہ سب منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک شہباز شریف خاندان چلا رہا تھا اور اس گینگ کا لیڈر یا سرغنہ مبینہ طور پر شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز ہے. دوران تحقیقات نیب نے شہباز شریف کے کاروبار سے جڑی 6 جعلی فرنٹ یا فرنٹ کمپنیاں بھی پکڑی ہیں. ان 6 کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی گڈ نیچر ٹریڈنگ میں نیب ذرائع کے مطابق تقریباً 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں. 5 ایسے اشخاص کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست شہباز شریف سے ثابت ہوتا ہے. ان میں سے ایک صاحب ہیں نثار گل, اور ان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کو 2009 میں شہباز شریف نے اپنا ڈائریکٹر پولیٹیکل اور سیکرٹری مقرر کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے. نیب نے سلیمان شہباز اور نثار احمد گل جو کہ جی این سی کمپنی کا مالک اور شہباز شریف کا سیاسی مشیر تھا کی ایک ساتھ بیرون ملک سفر کی دستاویزات بھی حاصل کر لی ہیں. منی لانڈرنگ کا دوسرا کردار ہے علی احمد خان, اور شہباز شریف نے ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں سرکاری نوکری پر بھی فائز کیا ہوا تھا. یہ صاحب ڈائریکٹر اسٹریٹجی اینڈ پالیسی تعینات کیے گئے تھے اور یونیٹاس اور جی این سی نامی فرنٹ کمپنیوں کا مالک اور ڈائریکٹر بھی تھا. 2 اور کردار جو نیب نے گرفتار کیے ہیں وہ ہیں شریف خاندان کے پرانے اور با اعتماد ملازمین مسرور انور اور شعیب قمر. نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شعیب قمر نے انکشاف کیا ہے کہ تمام کک بیکس کیش رقم کی صورت میں 96H ماڈل ٹاؤن جو کہ شہباز شریف کا گھر ہے اور شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کے نام پر ہے وہاں اکٹھی کی جاتی ہیں. یہی وہ گھر ہے جو کہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کیمپ آفس کا درجہ رکھتا تھا. شعیب قمر کے مطابق رقوم بوریوں میں بھر کر 96H میں رکھی جاتی تھیں اور پھر طاہر نقوی اس رقم کو لے کر
शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस 55 के मॉडल टाउन पहुंचाता था। रकम वहां कासिम कयूम के भेजे गए कैश बॉयज गिनते थे और बोरियों में बंद की जाती थी। फिर अगर रकम ज्यादा हो तो शहबाज शरीफ की जाती लैंड क्रूजर और कम हो तो ताहिर नकवी की होंडा सिविक गाड़ी इस्तेमाल करता था। साथ में पंजाब पुलिस के इलीट कमांडोज की गाड़ियां होती थी। शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस में रकम फजल दाद अब्बासी के हवाले की जाती थी, जो कि इसको लॉकर्स में रखता था, और वहां मौजूद मैनेजर फाइनेंस तौकीर सरवर डार इन रकूम की एंट्री करता था। 55K से ये रकूम शरीफ ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के कहने पर मुख्तलिफ अकाउंट्स में डाली जाती थी और इसे रिकवरी करार दिया जाता था और बिलाखिर ड्यूटी फ्री शॉप लाहौर के नजदीक एक मनी चेंजर के जरिए बाहर भेजी जाती, जहां से ये रकूम वापस टीटी के जरिए मुख्तलिफ जाली लोगों के नाम से खानदान और कंपनीज या फ्रंटमैनों के नाम पाकिस्तान वापस आ जाती। शुएब के बकौल शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट में रकम जमा करवाने की ड्यूटी भी उसकी थी और बैंक वाले बिना किसी सवाल रकम वसूल करते थे। इसका सबूत ये 2 डिपॉजिट स्लिप्स हैं जो नैब ने हासिल की। इन डिपॉजिट स्लिप्स पर ना रकम जमा करवाने वाले का नाम, ना वसूल कनिंदा का नाम और ना ही कोई दस्तखत हैं, मगर बैंक की मोहर लगी है कि रकम वसूल कर ली गई है। नैब जराए का यह भी दावा है कि शहबाज शरीफ के खानदान के सब खर्चे भी इसी रकम से पूरे होते और इनके मुख्तलिफ घरों में रकूम पहुंचाने का इकरार फजल दाद अब्बासी कर चुका है। मसरूर अनवर ने 14 अप्रैल 2017 को 47 लाख रुपए की रकम शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाई, जबकि इसी मसरूर अनवर ने 17 अप्रैल को 1 करोड़ रुपए की रकम शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट में जमा करवाई। 17 अप्रैल 2017 को ही एक चेक के जरिए ये रकम आमिर अजमत राजा नामी शख्स को ट्रांसफर कर दी गई। नैब ने जब तहकीकात की तो मालूम हुआ कि आमिर अजमत राजा रावलपिंडी के रिहायशी हैं और चांदनी चौक पर उनका सुल्तान एंड को प्रॉपर्टी का दफ्तर है और इस रकम के एवज शहबाज शरीफ ने अपनी अहलिया तहमीना दुरानी के लिए मारगला की पहाड़ियों में विस्परिंग पाइन्स नामी रिजॉर्ट में विला नंबर 19 और कॉटेज नंबर 23 खरीदा। इस खरीदो फरोख्त के तमाम दस्तावेजात नैब ने हासिल कर लिए हैं और नैब जराए का दावा है कि यह खरीदने के लिए पैसा GNC कंपनी से शहबाज शरीफ को मुंतकिल हुआ। नैब जराए के मुताबिक मसरूर अनवर नामी कैश बॉय ने 28 अक्टूबर 2016 को 25 मिलियन रुपए हमजा शहबाज के अकाउंट में जमा करवाए, जो कि हमजा शहबाज की बैंक स्टेटमेंट में देखे जा सकते हैं। 1 नवंबर 2016 को हमजा शहबाज ने इसी रकम का पे ऑर्डर बनवाकर वसीम कादिर वल चौधरी गुलाम कादिर, जो कि PP 144 के साबिक MPA हैं, के हवाले किया और लाहौर जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 61A, 62 और 63 खरीदे। GNC के अकाउंट से अक्टूबर 2016 को 19.75 मिलियन रुपए शुएब कमर ने हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट में जमा करवाए। अजहर इकबाल नामी फ्रंटमैन ने 3 मिलियन की 2 रकूम 18 और 20 अक्टूबर को इसी अकाउंट में जमा करवाई। जी नाज़रीन, ये जिसको टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं वो मामला है और मुमताज़ अहमद जिसको कि इस्तेमाल किया जाता था, हमने जब उसका इंटरव्यू किया मंजूर अहमद, उसका क्या कहना था, आइए देखते हैं। कासिम कयूम का कोई रिश्तेदार भी बैंक में काम कर रहा था? वो उनका वालिद साहब था जो एज ए मैनेजर था। उनके वालिद का क्या नाम था? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम से मुलाकात कैसे हुई? वो असल में ना, जो क्योंकि चेक वो जो कासिम साहब देते थे ना, तो हम अब्दुल कयूम को जाके देते थे। कासिम कयूम जो चेक देता था वो जाके आप अब्दुल कयूम को देते? जी जी। और अब्दुल कयूम मैनेजर थे बैंक में? जी मैनेजर थे। आप पैसे लेके कहीं शहबाज शरीफ के किसी घर भी जाते थे? घर में नहीं जाते थे, फिर सिर्फ जो कासिम साहब हमें भेजता था उसके दफ्तर में। किसके दफ्तर में? जो इसका सुलेमान साहब का। सुलेमान शहबाज? जी जी। सुलेमान शहबाज के दफ्तर में किधर भेजते? मॉडल टाउन में। सलमान शहबाज के दफ्तर में क्या करते थे आप? वहाँ से कहता था कि मेरी फीड की कैश है, वहाँ अकाउंट करो, गिनती करके वहीं रख देना, तो मैं खुद ही वहाँ उठा लूँगा। यानी कि कासिम कयूम का कैश सुलेमान शहबाज के दफ्तर में पड़ा होता था और आपको कहते थे जाए वो कैश सिर्फ गिनती करनी है, गिनती करके वहाँ ही रख देना। अच्छा, तो कितना कैश होता था? आपने गिनती की, कितना कितना कैश आपने गिनती? वो सर अपना कभी 20 होता था, कभी 30 होता था, कभी 15 होता था, कभी 50 तक होता था। क्या 20,000, 20 लाख? 20 लाख। 20 लाख। तो ये क्या 1000 के नोट थे, 5000 के? 500 वाले होते थे, 5000 वाले होते थे, हम सिर्फ काउंट करके वहाँ रख देते थे। कैश गिनती करके फिर क्या करते थे? कोई याद कर लेते थे या कोई रसीद लिखते थे? नहीं सर, कोई रसीद नहीं होती थी,
कुछ नहीं होता था, सिर्फ कैश करके अकाउंट करके वहाँ रख देते थे, वो आप ही फ़ोन करता था, फ़ोन करके तो बंदे ने भेजता था, आप ही ले जाता था। दफ्तर में कौन बंदा होता था? फजलदार था। फजलदार कौन था? उधर उनका कोई वर्कर था, किसका? इनका शहबाज शरीफ का। सुलेमान शहबाज का कोई चेक भी आपने कैश करवाया था? ये जो कासिम साहब है ना, उन्होंने हमें भेजा उधर, तो वहाँ से चेक मुझे नहीं मिला। ये कासिम साहब ने मुझे चेक दिया कि जाओ अकाउंट कैश करवाओ, जो करवाता है वो कासिम साहब मुझे से करवाता रहा। सुलेमान शहबाज के दफ्तर से नहीं मिला था ये चेक? कासिम साहब ने दिया। कासिम कयूम ने दिया था चेक, और ये सुलेमान शहबाज का चेक? जी जी। क्या कहा था? उन्होंने बोला ये हमारा अपना चेक है, जाओ कैश करो। जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने बोला कि आई.डी. कार्ड की कॉपी दो, तो मैंने कासिम साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा चेक ये अपना ही है, कैश करवा लो, कोई बात नहीं है। टीटी का पता लगा कुछ? आप टीटियाँ भेजते रहे? नहीं सर, मुझे बरतानिया गए आप? नहीं सर, मैं गरीब बंदा, मैं अपनी रोटी से तंग हाँ। सुबह का है तो शाम का नहीं है, तो शाम का सुबह का नहीं है, मैं इतना गरीब बंदा। बैंकिंग रिकॉर्ड में तो है कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, जो सुलेमान शहबाज को भी पैसे सर अगर मेरा बायोडाटा चेक करना चाहें, मेरा बेशक बायोडाटा चेक करें। 5 मरले का मकान है, जो 2.5 मरले मेरे भाई के पास है और 2.5 मरले मेरे पास है। बाकी हमारे मकान गिर रहे हैं, नीचे कपड़ा लगाया हुआ है, देख सकते हैं बेशक। सुलेमान शहबाज का जो दफ्तर है शरीफ फीड के नाम से मशहूर था, जो कि मॉडल टाउन में। जी नाज़रीन, आपने देखा ये वो गरीब आदमी है जो कि सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज को अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स पैसे भेज रहा था। ये वाला सिलसिला आज भी चल रहा है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने आज एंटी करप्शन डे पे कहा कि खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उसका कुछ हुकूमत में आने के बाद इदराक किया आप लोगों ने? देखिए एक चीज़, ये अभी जो शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या जो आपने चीज़ें दिखाई, मेरे ख्याल से ये एक गुड नेचर कंपनी की बात हो रही है, ठीक है जी। अब ये एक कंपनी नहीं है, ये टोटल जो फिगर मैंने देखा हुआ है 452 अरब तक इसमें पैसा जो है वो आ रहा है जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये मंजूर पापड़ वाले के नाम से जो था, अब इस आम बंदे को आपने देखा, इस बेचारे के घर की ये हालत है, जो कि अभी आपको बता रहा था कि मेरे घर वहां पे हमने वो गिर रहा है, ये उनकी हालत है। लेकिन होता क्या है कि ये बंदा, ये मंजूर डॉक्यूमेंट्स में, ये उनको टीटियां बेचता है, करोड़ों अरबों रुपए के पैसे ये बाहर लंदन से और दुबई से शहबाज शरीफ को, सुलेमान शहबाज को और ये हमजा शहबाज को, उनको ये पैसे भेज रहा है। अब ये अगर मंजूर के डिटेल में आप चले जाएं तो ये कभी कराची नहीं गया, लंदन तो छोड़े, लंदन से मंजूर उनको पैसे भेज रहा है। इन गरीबों के साथ भी इन्होंने जुल्म कर दिया। ये पैसा किस चीज का था? ये जो कह रहे हैं ना कि मेरा काम था सिर्फ गिनना, ये आम लोग जो थे इनसे मतलब इतना ज्यादा लूट मार मचाया हुआ था कि गिन भी खुद नहीं सकते थे। अब गिनते इनके ऊपर थे, लेकिन ये पैसा किस चीज का था? किकबैक्स था। अब जब इसकी तफसीलात में जाएगा अरशद साहब, के आपसे ज्यादा बेहतर इस चीज को कौन जानता है, आपने खुद डायरेक्ट इंटरव्यू किया हुआ है, आपने जो लोगों को ये चीज दिखाई, ये सुलेमान शहबाज जो है इनका किकबैक स्पेशलिस्ट है खानदान का। आप जितने भी ठीक है और मामलात देखेंगे उसमें सुलेमान शहबाज जो है सारे मफरूर इश्तिहारी बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठ के रोजाना लेक्चर देते हैं। इसलिए तो हमें आपको उम्मीद है कि 18 सवालात के जवाब आएंगे? एक सवाल का जवाब भी नहीं आएगा। इन्होंने लूटा हुआ है, और लंदन बैठा हुआ है ना एक सहाफी था जिसके ऊपर इसने कहा था कि मैं केस करूंगा, मुल्क को कौम की इज्जत दाव पे लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, याद है शहबाज शरीफ का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि मुल्क और कौम की इज्जत में बहाल करूंगा। किधर गई? आपने मुल्क को कौन को बीच में लेके आए? आप उधर बैठे हुए हो, वहां पे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया और जर्नलिस्ट जो है फॉरेन मीडिया के, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, रोजाना ट्वीट करके उसको ढूंढते हैं कि किधर है शहबाज शरीफ। इधर शहजाद अकबर बेचारा आज पार्लियामेंट पहुंचा था, पहले लंदन पहुंचा, ये यहां पे बैठ गया, पार्लियामेंट आ गया, शहजाद अकबर इधर आ गया, पार्लियामेंट आ गया, वो लंदन चला गया है। अब इनके पास जवाब नहीं। क्या इन चीजों को डिनाई कर सकते हैं जो आप दिखा रहे हो? इसको किस तरह डिनाई करेंगे? इन लोगों के, ये पाकिस्तान किस चीज का पैसा था? ये पाकिस्तान के पंजाब के मंसूबों के पैसे थे, जो पानी के ऊपर लगने थे, सड़कों के ऊपर लगने थे, मेट्रो के ऊपर लगने थे, जिससे लोगों के आशियाने बनने थे। ये उन चीजों का पैसा इन्होंने लूटा। लेकिन एक चीज अरशद साहब, उस वक्त इमरान खान ने कहा था जब पनामा आया कि न कौम भूलेगी न इमरान खान इनको भूलने देगा। और मैं इन सबको बता रहा हूं कि कोई ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में उठ के नहीं कहेगा कि मियां साहब लूटो, फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी। कौम की यादाश्त मजबूत है, न कौम भूलेगी न हम आपको भूलने देंगे। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विस मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो एंटी करप्शन डे, चेयरमैन नैब के बयानात और BRT मनसूबा, उस हवाले से उन्होंने कहा कि रेफरेंस तैयार है लेकिन अदालती हुक्म इम्तनाई है, उस हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. آج اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے حکومت نے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے جس پہ کہ عام شہری کمپلینٹس وغیرہ اس پہ کر سکتے ہیں، لانچ کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی دستاویزی ثبوت بھی ہوں وہ بھی اس میں اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس کا استعمال کریں گے اور حکومت اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گی، یہ اپلیکیشن کے جو نمبرز اور اسٹیٹسٹکس ہیں کچھ عرصے بعد اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا افیکٹو حکومت کا یہ اقدام ہے. آج اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ناظرین چیئرمین نیب نے کچھ بیانات بھی دیے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب راجہ عامر عباس صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. بہت شکریہ، آپ کی تو یہ پرانی فیلڈ ہے. آج اینٹی کرپشن ڈے تھا، آج آپ ایونٹس پہ بھی گئے ہوئے تھے. چیئرمین نیب نے ایک بات پچھلے مہینے کی تھی اور آج ناظرین دوبارہ کی. پچھلے مہینے انہوں نے بی آر ٹی پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. بی آر ٹی کے کیس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے گرانٹ کیا ہوا ہے، اس لیے اس اسٹے کی روشنی میں نیب تو ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹے ویکیٹ ہو تاکہ نیب اس میں آگے اپنے قدم بڑھا سکے. 19 نومبر کو یہ بیان دیا تھا اور آج 9 دسمبر کو دوبارہ اس حوالے سے کیا کہا چیئرمین نیب نے، آئیے دیکھیں. ٹی وی پہ ایک صاحبہ تشریف لائی ہوئی تھیں جو بہت بڑی پالیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے یہ دو باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا. دونوں ایکشن تیار ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے، لیکن جب عدالتوں سے اسٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا، اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی. جی ناظرین، آپ نے سنا 19 نومبر کو اور آج پھر کہ اسٹے آرڈر ملا ہوئی. اسٹے اس پہ بی آر ٹی وہ کہہ رہے ہیں تیاری بھی ان کی پوری ہے، ریفرنس بھی غالباً یا انویسٹیگیشن جو بھی اپنی نیب کی تیاری. تو اسٹے ویکیٹ کروانا کس کا کام ہے؟ اپلیکیشن کوئی اور آ کے ڈالے گا یا نیب کا ہی کام ہے؟ دیکھیے نا، یہ تو پروسیکیوشن جو نیب کی ہوتی ہے اس نے ایک درخواست لگانی ہے. اب نیب کی پروسیکیوشن نے یہ درخواست کس کی مرضی پہ لگانی ہے، کس کی انسٹرکشنز پہ لگانی ہے، اور کیا لگانی ہے کہ جی اس کو ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کریں. کیونکہ ایک طرف کے پی کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی اس کو ایک ٹائم فریم دے دیتا ہے، اور ایف آئی اے کو کہتا ہے کہ ان پوائنٹس پہ انویسٹیگیشن کرو، اور وہ پوائنٹس ریز کرتی ہے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی اینٹی کرپشن باڈی اس کو دیکھے. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ صرف وہی آرڈر اور وہ چیزیں ساتھ لگا کے سپریم کورٹ چلے جائیں کہ جناب عدالتوں کا یہ ویو ہے کہ یہ کیس جلدی ٹیک اپ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بار بار چیئرمین صاحب جی اب باری آئے گی، باری تب آئے گی جب اسٹے ویکیٹ ہوں گے، یہ کانسیپٹ نیب میں نہیں ہو جانا کہ اب اس کی باری آئے گی، اب اس کی باری آئے گی، اب فلاں. اسی چیزوں سے آج میں نے دیکھا کہ چیئرمین نیب جو ان سے تھے ان کی تقریر میں زیادہ جو فوکس تھا یا جو ٹوٹلی ریوالو کر رہی تھی جس کے ارد گرد وہ تھی کہ جی نیب کی پرسپشن کے بارے میں وہ تمام باتیں کرتے رہے کہ جی نیب کے ادارے کی پرسپشن کسی طریقے سے درست ہو. لیکن پرسپشن تبھی درست ہوگی کہ جب ہم ان کیسز میں جن میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نیب کا کام صرف یہ نہیں کہ ریفرنس کو فائل کر دیا جائے، اس ریفرنس میں وہ تمام ایویڈنس کلیکشن ہے، وہ تمام انویسٹیگیشن ہے، اس کی پروسیکیوشن ہے، تاکہ اس ریفرنس میں جو ایلیگیشنز ہیں آپ ان کو جو آپ نے الیج کیا ہے ثابت کریں، آپ عدالتوں میں جا کے یہ چیزیں بتائیں. تو اب یہ ہے کہ اس پرسپشن، تو یہ پرسپشن تب ٹھیک ہوگی کہ جب ہمیں خود کو چیئرمین نیب کو ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نیب کے ادارے میں ہواؤں کا رخ آج اس طرف چل پڑا ہے، کل ہواؤں کا رخ اس طرف چل پڑے گا. کیونکہ قانون تو ہواؤں کے رخ پہ نہیں چلتے، قانون تو اپنے جو اس میں دیا ہوا ہے اسی پہ چلتا ہے. اور پرسپشن ٹھیک ہو جائے گی کہ جب ان بڑے کیسز میں ہم رزلٹ دیکھیں گے اور کنوکشنز دیکھیں گے، اور کنوکشن بھی دیکھیں گے. ساتھ ساتھ چیئرمین نے یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب کا ایک ایسا ادارہ ہے جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک طرف اسٹے آرڈرز ہیں بی آر ٹی پہ، حکومتی وزراء کے حوالے سے اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ کیسز ہیں اس پہ آگے کچھ پروگریس نہیں ہو رہا، اور ایک آنکھ سے دیکھنے کا دعویٰ چیئرمین نیب کا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نیب سارے پاکستان کو یکساں آنکھ سے دیکھ رہی ہے، اور سارے پاکستان میں مکمل ایکشن لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا، اور اس سے کوئی شخص بالا تر نہیں ہے، خواہ وہ حزب اختلاف میں ہے، خواہ وہ حزب اقتدار میں ہے. یہ واقعی ایسا ایک ہی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے؟ ابھی تک جو پرسپشن ہے اس حوالے سے اپوزیشن کے تو کافی سارے لوگ اریسٹڈ ہیں، لیکن حکومتی ریفرنسز، انویسٹیگیشنز، انکوائریز، ان کا کیا ہو رہا ہے؟
دیکھنے بات وہی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یکساں آنکھ سے دیکھتا ہے سب کو، تو پھر اگر سب کو وہ دیکھتا ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ 190 ملین کا وہ جو منی لانڈرنگ کا اور ملک ریاض کا کیس، اور اس میں ایک ڈاکیومنٹ کو سیل کر دیا گیا یا جو بھی سیکریٹ رکھنے کی بات کی، کیبنٹ کی جو ڈیسیژن آئے کہ اس کو آپ ایسے رکھیں، کیبنٹ نے سیل کر دیا ڈاکیومنٹ، سنا ہے جناب، ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں تو وہ تو آپ بطور وکیل فریڈم آف انفارمیشن کے تحت، اور یہ تو اس کو جا سکتے ہیں، اور آپ تو خود سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اگر بہت اس میں کوئی چیز ہو تو ان کیمرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور واقعی اگر ان کو یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور کہیں پہ جا کے منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو نیب اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے یہ جو اتنا 190 ملین پاؤنڈز ہیں، یہ آپ کا کیا لندن میں کوئی کاروبار تھا یا روف کلاسٹر نے بھی اس حوالے سے اپنا ویلاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا. کیسے کر کے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کو سیل کر دیا حکومت نے. ہمیں جو شنید آ رہی ہے اور جو کیبنٹ خاموش ہے اس پہ کہ وہ بات نہیں کر رہی، کیونکہ جب آپ کسی کو سیکرٹ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ سیکرٹ ہے تو وہ پھر نہیں ہوگا. لیکن اب وہ سیکرٹ وہ ہے کہ یہ وہ شخص کے بارے میں کیا نیب تو حکومت کو بھی یکساں آنکھ سے دیکھے گی نا. نیب تو یہ نہیں دیکھے گی کہ نیب اس کو منگا کے دیکھ لے، نیب سپریم کورٹ چلی جائے کہ جناب یہ کیا ڈیل ہوئی ہے، یہ پوری قوم. میری اطلاع کے مطابق جو فائنل فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی کورٹ آف لا کہے تو پھر یہ ڈی سیل ہوگا ڈاکومنٹ. آپ کی بھی ایسی اطلاعات ہیں کچھ؟ آپ کی اطلاع سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، آپ بالکل آپ نے ٹھیک اس کی کانٹینٹس بتائے ہیں. میں تو وہ روف کلاسر کا ویلاگ سنا تھا اس حوالے سے. تو دیکھیے نا، اب عدالت تو obviously منگا سکتی ہے، اور نیب چیئرمین نیب بھی جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا پیسہ ہے. عدالت خود کیسے منگوائے گی؟ آپ جیسا کوئی وکیل جائے گا تو آئے گا نا. چلے جائیں گے. اس ملک میں بہت سے وکیل ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اگر یکساں آنکھ سے دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ جناب یہ اینٹی کرپشن کی جو ڈے منایا جا رہا ہے، اینٹی کرپشن کا ڈے، تو ان کو یہ اختیار دے رہا تھا نا چیئرمین صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، بہت سے پولیٹیشنز بھی ان کے سامنے تھے، صدر مملکت بھی تھے اور بھی تھے، اور ایسی گیدرنگ میں انہیں نظر آ رہا تھا سامنے کہ اس میں سے بہت سے شاید لوگ ہوں گے جن کے کیسز ہوں گے. تو اب وہ کیسز پھر باری کا انتظار کیے بغیر آنے چاہیے. اور نمبر 2، نیب کو دوبارہ پرسیپشن کا کام نہیں چیئرمین نیب کا کہ آ کے پرسیپشن ٹھیک کرے، وہ ہمیں وہ ریزلٹس چاہیے، وہ پروسیکیوشن چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ عدالتوں کا آپ نے 4-5 روز پہلے دیکھا چیف جسٹس نے جب ان کو درخواست ضمانت کی جو کینسلیشن کی تھی وہ وڈرا کرنی پڑ گئی. تو پرسیپشنز وہاں سے پھر ایسے وہاں سے آتے ہیں. نیب کی یکساں آئین اور وزیر اعظم نے آج جو اینٹی کرپشن ڈے پہ ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے اس حوالے سے ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے جو اپلیکیشن وزیر اعظم نے لانچ کی اینٹی کرپشن ڈے پہ اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم صاحب اینٹی کرپشن ایونٹ سے تقریر کر رہا تھا، کوئی ایپ لانچ کر رہا تھا. یہ جو ایپ ہے اپنا ہی کابینہ کے جو ممبرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. PRT کا منصوبہ مائنس کا سکینڈل ہے، آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا سوال وہی ہے، ایک پرسیپشن کا سوال ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، ایک ہی جماعت کے خلاف یا یک طرفہ احتساب کا عمل جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا ایک امپریشن کریٹ کرتا ہے. دوسری طرف چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ جی BRT پہ اسٹے آرڈر خود سپریم کورٹ نے دیا ہوا، تو پھر یہ لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے جی صرف ہماری پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور باقی اور بھی کیسز ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے ارشد، اب اپوزیشن سے جب پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ آج چیئرمین نیب نے کہا کہ جی کھربوں کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، آپ نے وہ منی لانڈرنگ کا اتنا بڑا کیس TT کا دکھا دیا، آج بھی آپ نے چلایا، تو یہ کوئی جواب نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے جس نے آ کے جوابات دینے ہیں، جس سے وہ 18 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ جناب اپوزیشن بتائے کہ یہ جس میں میاں صاحب ہیں کہ یہ تمام کیسز کی، ان تمام منی لانڈرنگ کی کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں، یہ بینک اکاؤنٹس کیسے کھلے. تو وہاں سے ایک وہ آ جاتا ہے کہ جی نہیں آپ BRT ٹھیک ہے، BRT کا ایک کیس ہے، اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ کیونکہ ہائی کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ FIA اس کو انویسٹیگیٹ کرے، تو اٹ مینس کہ اگر ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے تو obviously کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہے یا کوئی ایسا. کیا یہ بہتر نہ ہو کہ KP حکومت جو اسٹے لینے کے لیے سپریم کورٹ جا رہی ہے، وزیر اعظم خود کہیں کہ جناب ہم ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں اور اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے، ہمیں نہیں کوئی اسٹے آرڈر چاہیے، اور خود ہی موو کر کے، کیونکہ خود اسٹے آرڈر بھی انہی کی حکومت نے لیا ہوا ہے، KP کی حکومت نے، PTI کی پارٹی ہے ان کی، تو وہ خود ہی ویکیٹ کروا لیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. آج اینٹی کرپشن ڈے بھی ہے.
اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ کہ جی کیا کے پی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے جو قانونی ایک پہلو ہے کہ ایف آئی اے کسی صوبائی چیز میں آ کے کرپشن کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یا وہ صرف فیڈرل اپنے محکموں کو دیکھے گا؟ نیب تو دیکھ سکتا ہے، نیب 100% دیکھ سکتا ہے، لیکن نیب دیکھ رہا ہے آلریڈی، اور سپریم کورٹ سے صرف اس نے ویکیٹ کرانا ہے. اور یہ اس نے جیسے کہا چیئرمین نیب نے وزیر اعظم کا اعلان کر دیں کہ ہم یہاں سے وڈرا کر رہے ہیں اور اسٹے ہمیں نہیں چاہیے، نیب تحقیقات کرے. obviously یہ تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے مینڈیٹری، لیکن اب اس کے اندر ٹیکنیکل اگر کوئی لا پوائنٹس ہیں تو اور ان کی کوئی ڈٹرمینیشن ہو رہی ہے تو وہ دیٹ از مسٹ. لیکن یہ جو پورٹل آیا ہوا ہے اس پورٹل پہ یا یہ جو ٹیکنیکل انصاف جو ہے نا، جیسے حدیبیہ میں بھی آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس وقت جسٹس سے لکھا تھا کہ جی تکنیکی انصاف ہوتا رہا. اب آپ بھی تکنیکی انصاف کی اگر بات کرنے لگ جائیں تو احتساب تو نہیں چلے گا. اینٹی کرپشن ڈے پہ تو ہمیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے تو گورنمنٹ کے جو منصوبے ہیں یا جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس پہ جو ایلیگیشن ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے. اگر آپ کا ڈیفنس منسٹر کسی کیس میں آتا ہے، اس کا نام آ رہا ہے اور اس کو 3 سال تک منسٹری وہ چلاتا رہے اور 3 سال بعد پتہ لگے کہ وہ ملزم تھا اور اس کا کوئی کیس بنتا ہے، تو جو 3 سال یہ کیس نہیں چلا اور سٹے پہ چلا تو وہ کیسے اس ملک کی اتنی امپورٹنٹ ڈیفنس منسٹری چلاتا رہا. تو یہ obviously فرسٹ تھنگ از کہ اس کو ختم کرایا جائے، لیکن ختم کرانے کے لیے ہواؤں کے رخ کا اختیار نہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سپریم کورٹ جب کیس لگائے گی تو ختم ہوگا. راجہ عامر اقبال صاحب بہت شکریہ پر شرکت کرنے کا. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جن کا کہ کرپشن کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، خود ہی اپنی کے پی حکومت کو کہیں گے کہ جناب اسٹے آرڈر ویکیٹ کریں، اور اگر کچھ غلط نہیں کیا تو پھر ڈرنا کیسا. اور احتساب